اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید جن چیزوں پر زور دیتا ہے ان میں سے ایک بات جو اس کی نگاہ میں بہت اہم ہے اور جس کی طرف سے ہم غفلت برتتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے اندر دین نہیں آتا، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا، بھرا ہوا قرآن سے انگلی اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ اپنے آپ میں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں غور کرو، نظر دوڑاؤ، جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں بتا رہا ہے نا کہ اس دنیا کا ایک خالق و مالک ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، دین ہی برحق ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اور تمہارے جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے نا اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ کسی بحث مناظرے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھو، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے روزانہ تمہارے سامنے جب مناظر آتے ہیں گزرتے ہیں ہر لمحہ، ان کو غافلوں کی طرح نہ دیکھا کرو، گزر گئی چیز آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں، ایک ایک بات پر نہ رک کر دیکھا کرو کہ یہ آپ اب سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، سپیکر کام دے رہا، یہ سسٹم جو ہے اس پر ہی ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی بات کر سکے، دوسرے سن سکیں، ہوا اور لہریں، یہ سپیکر وغیرہ، یعنی جس شے پر نظر دوڑائیں گے اس میں سسٹم نظر آئے گا، ایک آرڈر نظر آئے گا، صاف نظر آئے گا کہ یہ الرٹ اپ نہیں ہوا، یہ کسی پلاننگ کے تحت ہوا، بڑے دانا اور حکیم نے یہ منصوبہ بندی کی ہے۔ ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ چلا رہا ہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، مگر انسان نہیں دیکھتا، بس ہر چیز آتی ہے گزرتی جاتی ہے، توجہ ہی نہیں کرتا۔ یہ غفلت جو ہے نا اس نے انسانوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے۔ اگر صبح سیر کے لیے جاتا ہے تو سیر بھی کر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تجھے انعام نقد دے گا، تیری صحت ٹھیک ہوگی، مگر وہاں جو پھول کھلے ہوئے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، پتوں کو لوڑیاں دے رہی ہیں، پرندے چہر چاہ رہے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ تیرے لیے یہ سارا نظام کس نے بنایا، یہ کس کی کاریگری؟ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ اس دنیا کو ایسے نہ دیکھ جیسے کوئی بیگانہ کی چیز ہے، جیسے تجھے تعلق نہیں ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ ڈاکٹر صاحب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب جسم انسانی کو دیکھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بس یہ آنکھیں کا نظر، ایک ایک پر کتنے ڈھیروں دفتر لکھے گا، حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پیچیدہ سسٹم، اور پھر کیا اپنے آپ ہو رہا ہے، ایک میز نہیں بنتا اپنے آپ، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی پیمائش ہونی چاہیے، اتنی اونچائی ہونی چاہیے، اس طرح کی بغیر منصوبہ بندی کے معمولی ایک پلیٹ نہیں بنتی، مگر ایسے جہان کو جو ایسے عمدہ نظم کے ساتھ قائم ہے، چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں، اس کو عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود ہی ہو رہا، اور خود بخود ہو رہا ہے، پر جب پھر تحقیقیں کرتے ہیں کہ اس کے لاز معلوم کرو، بھائی لاز جو ایکسیڈنٹ اتفاقیہ ہو گیا اس میں لا کہاں سے؟ لاز خود بتاتے ہیں کہ کوئی لائر موجود ہے، لا گور ہے، کوئی مقنن ہے جس نے قانون بنایا ہے کہ دل اس طرح کام کرے گا کہ وہ قانون معلوم کر کے تم پھر نقص کو دور کرتے ہو کہ یہ خرابی ہوگی، تو ہر شے دہائی دے رہی ہے کہ کوئی حاکم ہے، منتظم ہے، مگر دیکھتے نہیں۔ تو یہ کائنات پر نظر دوڑنا قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ آیات آتی ہیں نا کہ پہاڑوں میں، جانوروں میں، بادلوں میں نشانیاں ایسی بہت احتیاط، تو ہم گزر جاتے، ترجمہ کرنے میں بس لکھ کر گزر گیا، نشانیاں مورچے لگائے ہوئے ہیں فقہی مسائل پر کہ رفع دین، اور جو اصل بات تھی قرآن کا مغز کہ نشانیاں اس طرح بیان کر دو، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا آرٹ کونسل اس نے بنائی اور یہ اپنے عجائب دکھائے، ایک ایک شے پر اس طرح فوکس کرو کہ آدمی دہائی دے اور چیخ اٹھے کہ واقعی یہ خدا تو عظیم ہے، ایک ایک شے پکارے،
اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چیزیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پھول ہے گلاب کا، ٹھیک ہے گلقند بنیں گے، اس سے یہ فائدے ہوں گے، ہر کے گلاب ہو، یہ بعد میں دیکھیں گے، یہ اس کے فائدے ضمنی ہیں۔ اس میں جو ہے بانک پن، خوشبو، رنگ، اٹریکشن ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ اے گل بت خرسندم تو بوئے کسے داری، اے پھول ہم تو سے اس لیے خوش ہیں کہ تو کسی کی خوشبو ہمیں سنگھاتا ہے، تو اس سے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے نا جو شیشیوں ڈھیر رہا، پتوں میں وہ خوشبوئیں بھر دیتا ہے، رنگ ایسے بھر دیتا ہے کہ خود جو ہے نا انسان کا دل کھنچتا ہے، جی چاہتا ہے یہ سارے پھول توڑ کر میں جھولی میں ڈال دوں، پھر لکھتے ہیں کہ پھول توڑنا منع، یعنی دیکھ جان توڑنا چاہتا ہے، ناک کو لگاتا، تو یہ سوچتا نہیں کہ یہ سارا کام کس نے کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، یہاں چاہیے تھا مفسرین کو کہ جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں نا سائنس میں وہ لکھ دے، بے شک 100 صفحہ لکھا جاتا، دل پر لکھا جاتا، پر پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، وہ کیا نشانی ہیں۔ مرزا غالب مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اللہ نے کیوں بنائی؟ وہ صوفیاء جو کہتے ہیں نا، بعض لوگ حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے قرآن کے مطابق بات، کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب کمال تھا، اتنے آرٹ تھے اس کے پاس، وہ اپنے ہنر کا مظاہرہ نہ کرتا، دکھاتا نہ کہ مجھ میں خوبیاں ہیں، اس لیے دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں۔ غالب کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، اگر ایک لفظ میں پوچھنا چاہو کہ یہ جہان کیا، دہر کیا ہے، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں، وہ محبوب یکتا جس کی کوئی مثال نہیں، بے حد خوبیوں کا مالک، اس نے جلوہ نمائی کی، اپنی قدرتیں دکھائی، کہیں رازق بن کر رزق ڈھیر لگا دیے، کبھی کہیں جمیل بن پر اس نے بیوٹی پارلر کھول دیا ہے، خوشبوؤں کے سامان کہ جاؤ بیوٹی بنو، خود جمیل ہے دماغ کو پسند کرتا، کہیں لطیف ہے لطف کے سامان کر رہی ہے، جو خوبیاں تھیں، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اگر حسن خود نہ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میری خوبصورتی سامنے آئے، تو دنیا کیوں بنی؟ اسی نے اللہ پاک کو کن تو کن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، قدیم ازلی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کو ہے۔ فاحببت ان اعرف الخلق، اعرف، مجھے یہ بات پسند آئی، اچھی لگی کہ لوگ مجھے پہچانے، فخلقت الخلق، دنیا بنا دی، دنیا صرف اسی لیے بنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو آیت پڑھتے نا ہم کہ جن اور انسان میں نے صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے، ابن عباس لیعبدون کی تشریح رضی اللہ عنہ کرتے لیعرفون، کہ مجھے پہچانے، پوجیں گے تو تعبیر پہچانیں گے، تو معرفت ذات الہی یہی ساری کائنات کا مقصود۔ تو نشان انگنت، لمحہ لمحہ زبان بول رہی ہے، گوشت کا روٹلا حرف ادا کر رہی ہے، جس سے باقاعدہ زبانیں بن گئی، ان پر ان کا لٹریچر، شاعری، نثر، نظم، لغاتیں، اور وہ بھی انگنت زبانیں، یعنی جس شے کو دیکھیں حیرت یہ ہے کہ اللہ پاک ایسی چیزیں بنائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بہت جگہ نا پیارے انداز سے کہا کہ تم صرف چلتے پھرتے رہتے ہو کہ چڑیاں چہرے تارے بلبلیں بول رہی ہیں، یہ پھول کھلے ہوئے، گاہے ببرگے لالا نویسد پیام خیش، پھول نہیں کھلائے، دراصل ان پر لکھ کر تیرے نام پیغام بھیجے ہیں۔ یہ پھول جو ہے نا اتنے خوبصورت، بین لکھے ہوئے تحریر ہے اس پر کہ کون ہے جس کو خوشبو پسند تھی اور اس کو پتا تھا کہ اس کو دماغ دیا ہے یہ خوشبو اس کو چاہیے، تو پھول کی پتیوں پر وہ پیغام لکھ کر بھیجتا ہے کہ میں ہوں، مجھے پہچان۔ گاہے درون سینہ مرغاں بہا ہوئے، پرندے جو چہر چہا رہے ہیں، چوں 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 کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں وہی چہر چہا رہا ہے، یہ موسیقی وہ گا رہا ہے مگر تو اس پہ دھیان نہیں کر۔ اب دیکھیں کہ باقی جو ہے نا لوگ انہوں نے جنتریاں بنائیں، تقویمیں بنائیں، مصنوعی، کائنات میں کوئی ان کی گواہی نہیں، یہ 31 دن کا جنوری، یہ فلاں کا اپنی طرف سے بنائے، یہ 28 کا فروری، کوئی اس جہان میں ان کا ثبوت نہیں ہے، انتظام کے لیے بنا لی۔ مگر جو تقویم خدا نے پسند کی، قمری تقویم، جس کو سورہ توبہ میں کہا کہ 12 مہینے چاند کے، یہ جب سے زمین و آسمان بنائے، میری کتاب میں یہی ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روشن چاند نکلاتا، اگر لوگ بھول بھی جائیں نا تو یہ تاریخ جو ہے اس میں مغالطہ نہیں پڑتا، اگر پڑھے گا بھی ایک آدھ تو اگلا چاند صاف کر دے گا، 13، 14، 15 کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چاند نکلتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا، چاند پھر چھپ جاتا ہے، نیا چاند آتا، پتہ چلتا نیا مہینہ آ گیا۔ اللہ کا نظام بالکل قمری میں نہیں،
اور جیسے بے موسم کھیتی جو ہے نا، آپ کھاد ڈالیں، محنت کریں، ہل چلائیں، مگر موسم نہیں تھا اس کھیتی کا، بے برکت ہوگی، نہیں کھیتی وہ نتیجہ دے گی جو اصل موقع پر ہونا چاہیے۔ ہر شے کا الگ موسم میں سیزن ہے کہ گندم اس زمانے میں بو، کماد اس زمانے میں کاشت کرو، جانتے نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قمری مہینے جو نا ان کو دین کے لیے، دوسرے انتظام کے لیے کوئی حرام نہیں، آپ جو مرضی کریں، مگر دین جو ہے نا، حج، نمازیں، باتیں، روزے، ان کے لیے قمری مہینوں کو چنا۔ اور جیسے موسموں کو ہم نے تو پہچان لیا نقلی، اس کو نہیں ہم پہچان سکتے، یہ اللہ ہی بتائے گا کہ کس مہینے میں کس عمل میں برکت بہت ہے، اس میں اس کا ثواب اجر بہت بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں رہنمائی کرتا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آیات پڑھی، یہاں بھی نشانیوں کا بیان ہے۔ یہ سورہ جو ہے یاسین، یہ بھی ان صورتوں میں سے جس میں نشانیاں چلی جاتی، یہاں بھی بہت ہے، مگر میں نے یہ پڑھی اس وقت کہ یہ نشانیاں تو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم نے آنکھیں بند کی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم مانگتے ہو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیں، میرے لگا دیں، بھائی ان آنکھوں کا کیا ہے؟ یہ تو اندھی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ آنکھوں کا نور وہ نور نہیں جو انسان ہونے کے لیے درکار ہے، یہ جانوروں کی بھی ہوتی آنکھیں۔ انسان کو دل بینا، دیکھنے والا دل، کہ جس شے کو دیکھے وہیں بیٹھ جائے۔ دوائی دے رہا ڈاکٹر سوچے کہ کون سا خدا جس نے سوچا کہ اگر یہ ڈیفیکٹ ہو گیا تو یہ بوٹی کام دے گی، یہ پتھر کام دے گا، ہاں سارے انتظام کیے، تندرست کے لیے یہ غذائیں ہیں، بیمار کے لیے یہ دوائیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارا سوچا سمجھا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نشانی دیتا ہے، نشانیاں پیچھے بھی آیا تو لفظ آتا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے بہت بڑی، آنکھیں کھولنے والی چیزیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ روز سین تمہارے سامنے گزرتا، وآیۃ لہم اللیل، رات آتی ہے، نسلخ منہ النہار، پہلے اس پر ہمیں نور کی چادر چڑھائی ہوئی تھی، دن تھا، رات کو اس نے نیچے چھپایا ہوا تھا، دن اوپر چڑھا ہوا تھا، روشنی روشنی۔ آپ دیکھتے ہیں جو یوں سورج نکلتا ہے روشنی اوپر چڑھتی جاتی ہے، اندھیرا چھپتا جاتا ہے۔ فرمایا ہم اس کے اوپر سے پھر اس چادر کو لپیٹ لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں دن کو، فیضا مظلمون، لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ روز ہم دیکھتے ہیں، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ سنیما ہاؤس میں اگر دیکھیں نا منظر، وہ ہم جانتے ہیں کہ اب سین یہ آ گیا، یہ روزانہ مناظر آ رہا ہے، باقاعدگی سے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور سال بھر کے لیے لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے اتنے منٹ پر سیکنڈ پر نکل گیا، خلاف ورزی نہیں کرنا۔ کس نے باغیں پکڑی، دن رات جتنے لکھے ہیں، دن اتنا لمبا ہوگا، رات گڑبڑ نہیں ہوتی۔ فرمایا عقل کے اندھو سب کچھ دیکھتے ہو، میں نہیں نظر آتا، سب سے پہلے تو میں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو اس کا منتظم۔ تو رات ان کے لیے بہت بڑا نشان ہے، جس پر سے ہم دن کو جب اتار لیتے ہیں تو لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، صبح پھر